اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کی طرف دیکھیں تو ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرز زندگی عطا فرمایا ہے اور وہ لوگ اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. جیسے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی جگہوں میں گھر بنانا. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے شہد کی مکھی کی مثال یہاں پر دی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک خاص طرز پہ بنائی ہے اور اس کے اسی طریقے سے رہن سہن ہوتے ہیں. تو انسان کی ہدایت کے لیے یہ سب چیزیں بہت کافی ہیں. اگر وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنی مخلوق کو بنایا ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے نظام کے تابع ہے. اسی طرح اگر ہم سورج کو بھی دیکھتے ہیں تو سورج بھی اللہ تعالیٰ کے نظام کے تابع ہے. ٹائم پہ نکلتا ہے، ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید مخلوقات بنائی ہیں سب کی زندگی اسی طرح گزرتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی پروگرام کر رکھی ہے ان کے لیے. تو انسان جو ہے نا، اگر وہ ان سب چیزوں کو دیکھ لے تو ہدایت پا جائے، لیکن انفارچونیٹلی ہم چیزوں کے اوپر غور ہی نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. یعنی جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ابھی بھی وقت ہے، ہماری سانسیں باقی ہیں، ہمیں غفلت سے پلٹ آنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت بنائی ہے کوئی اس سے انکاری نہیں ہے سوائے انسان کے. انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے، کفر کر دیتا ہے. تو یہ جتنی دنیا کی چیزیں ہیں وہ سب اس بات پہ شہادت دیتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو موجود ہے جو اس نظام زندگی کو، اس نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. ہم سب نے تو ویسے ہی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کو ماننے کا اقرار کیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اور جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، اس پر ہم گواہی دیتے ہیں. یعنی اللہ الہادی نے انسان کو اپنی ذات سے غافل پیدا نہیں کیا. اس کی دلیل یہ ہے کہ انسانیت ہمیشہ خیر و بھلائی کو پسند کرتی ہے، اس میں سکون محسوس کرتی ہے. کوئی انسان اللہ عز و جل سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، کتنا ہی غافل کیوں نہ ہو، یا اپنے خالق کو معبود تسلیم ہی نہ کرے، وہ بھی جھوٹ، ظلم، بے ایمانی کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے یہ وہی فطرتی ہدایت جو انسان کو دی ہے، اسی کے مطابق وہ عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے، سچ کو پسند کرتا ہے، رحم دلی سے اطمینان قلب پاتا ہے. دوسرے معنوں میں ہم اسے ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہر انسان کے لیے ہادی مقرر کیا ہے، تاکہ کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے. انسان نیکی کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، برائی کر کے شرمندگی، بے چینی محسوس کرتا ہے. تو یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے باطن میں کوئی ہادی، کوئی ضمیر موجود ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری بھی اس پر الہام کر دی. یعنی خیر اور شر کا راستہ واضح کر دیا. دونوں راستوں کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسائل بھی مہیا کر دیے ہیں، عقل و شعور بھی دے دیا ہے، اور انسان کو عقل و شعور کے ساتھ ساتھ اختیار بھی دے دیا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اور بتا دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ڈھیر ساری چیزیں بھی نازل کر دی ہیں. سب سے پہلے اگر ہم اس دنیا کو ہی دیکھ لیں
تو اس دنیا سے ہی ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے اس چیز کو ڈسکس کر لیا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الکہف میں فرماتا ہے قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان سے کہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے آنکھیں کھول کر دیکھو، جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہ کیا فائدہ دے سکتی ہیں۔ یعنی جو سننا ہی نہیں چاہتا، جو عمل ہی نہیں کرنا چاہتا، جو غور و فکر ہی نہیں کرنا چاہتا، اس کو آپ کتنے ہی دلائل دے دیں وہ نہیں سنے گا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ کو تعریف اور پاکیزگی کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو، ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی کہ ہر چرند پرند اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے ہم ان کی بولی نہیں سمجھ سکتے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ زمین اور آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ العزیز الحکیم ہے۔ گویا کہ ایک ماحول موجود ہے جو توحید کو ماننے کے لیے کافی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے۔ عظیم الشان کائنات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو لوگوں کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ وَجَعَلْنَ مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ ویسے آیت جو ہے نا یہ ہم سب لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین کیا، ایمان لے کر آئے، تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں۔ آج ہمیں بڑا شوق ہے نا کہ ہمیں بھی جی حضرت عمر کی طرح کا ایک رہنما چاہیے، حضرت ابوبکر کی طرح کا لیڈر چاہیے۔ تو یہاں پر اس کی شرط اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا رکھ دی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ لوگ صبر کرتے ہیں، ہماری آیات پر یقین کرتے ہیں، یعنی کہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو اگر ہم ان دو پوائنٹس کو دیکھ لیں تو صبر ہماری قوم کے اندر بالکل بھی نہیں ہے، صبر تو ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک بہت ہی ایگرنس کی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں، ہر چیز بس جلدی جلدی مل جائے، ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی کیفیت ہوتی ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر تو صبر کا نام و نشان ہی نہیں ہے، جو چیز چاہیے بس ابھی چاہیے۔ ہمارے بڑوں میں بھی صبر نہیں ہے، وہ بچوں کی بات کو صبر سے نہیں سن سکتے۔ یعنی ہر اینگل سے اگر ہم صبر کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں صبر مسنگ ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ یہاں پر کیا ہے کہ ہماری آیات پر یقین لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین ہے، ایمان ہے، تو عمل کہاں ہے؟ جس چیز کا ہم اقرار کرتے ہیں عمل بھی اس کے اکارڈنگلی ہوتا ہے نا، لیکن ہمارا عمل تو ہے ہی نہیں، یعنی گویا ہم پریکٹیکلی مسلمس نہیں ہیں۔ ٹھیک، ہمیں پہلے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ دوسرا کیا کرنا ہے کہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک، 100% تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوشش تو کریں نا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے اندر ہم ایسے پیشوا پیدا کریں گے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہوں گے۔ تو ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے؟ نسل سازی کرنی ہے، ایک ایسی نسل کو پروان چڑھانا ہے جن کے اندر صبر اور برداشت ہو، جو پریکٹیکلی اسلام کو فالو کرنے والے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے پیشوا اور رہنما پیدا کرے گا جو اللہ کے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، جو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، جن کے ہاں کوئی کرپشن نہیں ہوتی، کوئی دھاندلیاں نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اندر تقوی ہوتا ہے، خدا خوفی ہوتی ہے، گاڈ فیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ان کے پاس۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ہم سب کی زندگیوں کے لیے۔ ہم سب کو اپنے آپ کو یہاں رکھ کے پرکھنا ہے کہ ہمارے اندر کتنا صبر اور برداشت ہے، ہم کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر یقین، ہم کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لا کر اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو کس قسم کے لیڈرز ہم تیار کر کے اپنے معاشرے کو دے رہے ہیں۔ یعنی ہمارے بچے وہ بچے ہیں
جن کو آج بولنا نہیں آتا، اگر آپ ان کی کمیونیکیشن سکلز چیک کر لیں تو وہ بات نہیں کر سکتے۔ میرے پاس ایک ٹیچر آئی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس طرح نا پڑھانا چاہتی ہوں بچوں کو اور یہ سارا کچھ، تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے۔ ان کو میں نے بتایا کہ اس طریقے سے آپ نے بچوں کے ساتھ کنورسیشن کرنی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نا مجھے لکھ کے دے دیں بچوں سے کیا کیا بات کرنی ہے۔ یعنی کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، بڑا افسوس ہوا کہ ہم 2-4 جملے بھی اپنے پاس سے نہیں بنا سکتے۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے نا، یہ تو چھوٹے بچے کی بات ہے۔ وہ بچہ جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہے، جس کو آپ لکھ کے 2-4 لائنیں دے دیں اور وہ رٹ کے جا کے پیپر دے دے، اس کو نہیں پتا کہ کیا میں نے پڑھا ہے، کیا میں پیپر میں لکھ کر آیا ہوں، اس کو اس چیز سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایک اچھے پرائیویٹ سکولز میں، مہنگے ترین سکولز میں پڑھاتے ہیں، کام کی بات تو ان بچوں سے بھی نہیں ہوتی۔ حیرت کی بات ہے نا۔ یعنی کمیونیکیشن سکلز بالکل زیرو، تو وہ کس طرح کے لیڈر بنیں گے؟ دوسری چیز، ہم آتے ہیں آپ کی سبجیکٹ کے اوپر گرپ کتنی ہے۔ ماسٹرز کیا ہوا ہے انگلش میں، ماسٹرز کیا ہوا ہے سائیکالوجی میں، ماسٹرز کیا ہوا ہے اردو میں، سائنس میں، فزکس میں، لیکن جب ان کے سبجیکٹ کے اکارڈنگلی کوئی سوال کرے تو وہ بالکل بلینک ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ان کے صرف بکش نالج دی جاتی ہے، اس سے ہٹ کے ان کو کچھ نہیں پتا دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ بہت کم، اکا دکا، کوئی 50 میں سے ایک بچہ ہوگا جو کرنٹ افیئرس کے اوپر بھی بات کر لے گا، جس کو پتا ہوگا کہ میں کرنٹ افیئرس اس پراپر پرٹیکولر سبجیکٹ کے اکارڈنگلی بات کر رہی ہوں، کہ اس کو پتا ہوگا کہ ہم جو فزکس میں پڑھ رہے ہیں وہ صرف کتاب کی فزکس نہیں ہے، اس سے ہٹ کے بھی ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہے جس کے اوپر مجھے ایک پوری دسترس حاصل ہونی چاہیے نا۔ ماسٹرز ان سم تھنگ مینس کہ آپ اس سبجیکٹ کے ماسٹر ہو چکے ہو، آپ کو اس کی سبجیکٹ کے ہر اینگل سے ہر چیز پتہ ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے بچوں کو صرف بکش نالج کا پتہ ہے، رٹ کے کیونکہ جاتے ہیں، پیپر دے دیتے ہیں، واپس آئے، نمبر سے ان کو سروکار ہوتا ہے اور اینڈ میں ان کو نوکریوں سے سروکار ہوتا ہے، دیٹس اٹ۔ ان کو اس کے علاوہ نہیں پتہ کہ ہمیں یہ سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں، بس یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کا جو اسکوپ ہے وہ آج کل بہت زیادہ ہے، نوکریاں اچھی مل رہی ہیں، دیٹس اٹ۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز کیا ہے کہ اچھا انسان تو ہمارے معاشرے میں بن ہی نہیں رہے۔ ہمارے معاشرے میں صرف ایک اس طرح کی مینٹالٹی بن رہی ہے کہ اچھی پڑھائی کر لو تو اچھی نوکری مل جائے گی، اچھی نوکری مل جائے گی تو اچھی جگہ پر شادی ہو جائے گی، دیٹس اٹ۔ کوئی بڑا ویژن ہی نہیں ہے۔ تو یہ کس قسم کے لیڈرز بنیں گے؟ تھوڑا سوچنے والی بات ہے نا۔ نہ صبر ہے، نہ پریکٹیکلی دین کو فالو کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کس طرح کے پیشوا ہم بنا کے اپنی امت کو دے رہے ہیں؟ وہ تو سب کے سامنے ہی ہے، کچھ کھول کے بیان کرنے کی سے زیادہ میرے خیال ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، تو اللہ الہادی نے انسانوں کی مزید ہدایت کے لیے کچھ مخصوص انسانوں کو منتخب کیا ہے جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں، اور یقیناً انبیاء جو ہیں وہ انسانوں کی طرح بشر ہی ہیں، کیونکہ جس مخلوق کی طرف ہدایت کی جاتی ہے اس مخلوق کا ان کے ہی اندر سے کوئی نہ کوئی ایسا فرد اٹھنا چاہیے جو ان کی بات کو سمجھ سکے۔ تو انسان کو ہدایت ظاہر انسان ہی دیتا ہے، یعنی بیسیکلی تو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وسیلہ ایک بنایا ہوتا ہے وہ انسان ہی بنایا ہوتا ہے۔ ظاہر انسان کو آ کے جنات تو ہدایت نہیں دیں گے، انسان کو آ کے فرشتے تو ہدایت نہیں دیں گے، انسان کو آ کے پرندے تو ہدایت نہیں دیں گے نا۔ آپ کے اپنے لیول کا جو بندہ ہوتا ہے آپ کو اسی کی بات سمجھ میں آتی ہے، تو انسان کو انسان ہی ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہمارے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بھی انبیاء کے ساتھ بھیجا ہے۔ کتاب جو ہے وہ ایک قانون دے کر بھیجا ہے، انبیاء کو ایک قانون دے کر بھیجا ہے، کتابیں عطا کی ہیں، کچھ کو صحیفے دیے، چھوٹے چھوٹے بکلیٹس دیے ہیں۔ ایمان بالکتاب مومنین کے ایمان کا لازمی جز قرار پایا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ عز و جل اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے،
ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کر لی۔ مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طلبگار ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یہاں پر بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ایٹیٹیوڈ ڈیفائن کیا کہ مومنین کیسے ہوتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں رسولوں پر، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوتا ہے وہ سب کو تسلیم کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہوں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوں، رسول ہوں، سب کو مانتے ہیں اور کسی رسول کو الگ الگ نہیں کرتے، یعنی ہر رسول کا اسی طریقے سے احترام کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر بنایا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی رسول کو، کسی نبی کو بہت زیادہ بڑھ کے فضیلت نہیں دے دیتے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرسچنز کے ہاں حضرت عیسیٰ کو ایک بہت ہی الگ سا مقام دے دیا گیا ہے کہ ان کو خدائی کا درجہ دے دیا گیا، اور پھر جب وہ سب باتوں کا اقرار کر لیتے ہیں اور تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی گناہوں کی بخشش کے آپ سے طلبگار ہیں اور ہم تیری ہی طرف پلٹتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کسی بھی اسکول میں، کسی بھی مدرسے میں استاد اور کتاب کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے، اسی طرح اللہ نے اس کائنات کے مدرسے میں بھی انبیاء استاد قرار دیے ہیں اور کتاب اللہ اس مدرسے کا نصاب بنایا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل صحیح ہے اور خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ فورتھ پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے بعد داعی بھی پیدا کیے۔ پہلی چیز تو کیا تھی کہ کائنات کا نظام خود اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہے۔ دوسری چیز کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، پھر کتابیں بھیجی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داعی بھی بھیج دیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور داعی الی اللہ کا مقام کیا ہے کہ انبیاء کے بعد وہ انبیاء کے وارث ہیں اور وہ حق کی طرف بلاتے ہیں اور عبودیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البتہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت عرب میں سرخ اونٹ کی بہت زیادہ فضیلت ہوتی تھی، تو آج ہم یہ سمجھ لیں کہ آج ہمارا جتنا روپیہ پیسہ ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، اس سے زیادہ بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ کوئی انسان ہمارے ذریعے سے ہدایت پا جائے۔ مزید یہ بھی فرمایا گیا کہ جس نے خیر کی طرف رہنمائی کی اس کو اجر ملے گا نیکی پہ عمل کرنے والے کے برابر۔